پارکنسنس کے مرض کو سب سے پہلے 1817 میں جیمز پارکنسن نے بیان کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ 10 لاکھ امریکی باشندے، 1 لاکھ کینیڈین باشندے اور پوری دنیا میں 63 لاکھ انسان اس بیماری کا شکار ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر متاثرہ افراد کی عمر 55 سال سے زیادہ ہوتی ہے، مگر اس میں ادھیڑ عمر لوگوں کی کثیر تعداد بھی شامل ہے۔ یہ ایک اعصابی مرض ہے جس میں دماغ میں ڈوپامین، جو کہ ایک کیمیائی مادہ ہے، بنانے والے خلیے تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ڈوپامین جسم کی حرکات و سکنات کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے ڈوپامین کی کمی کی صورت میں مختلف علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اگرچہ پارکنسنس کا مرض ایک پیچیدہ بیماری ہے، مگر ادویات کے موزوں استعمال سے اس کی علامات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس بیماری کا کوئی مستقل اور دائمی علاج موجود نہیں ہے، مگر دواؤں کے مناسب استعمال سے اس کے ساتھ سال ہا سال بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ پارکنسنس کے مرض کی خاص علامات میں روزمرہ زندگی کی حرکات و سکنات کی رفتار کا آہستہ ہو جانا، جسم کے مختلف اعضاء میں راشا کا پیدا ہو جانا، خاص کر جب جسم کے وہ اعضاء آرام کی حالت میں ہوں، جیسا کہ ہاتھ، بازو یا ٹانگیں، جسم کے عضلات میں لچک کا ضائع ہونا، توازن میں دشواری پیش آنا، پٹھوں میں تناؤ اور چلنے کی رفتار میں کمی، چھوٹے چھوٹے قدم گھسٹ کر رکھنا اور چلتے ہوئے مڑنے میں دشواری کا سامنا کرنا شامل ہے۔ پارکنسنس کی بیماری کے مسلسل بڑھتے رہنے سے مزید علامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جس میں چہرے کے تاثرات میں کمی ہونا، یعنی چہرے کا اتر جانا، رال کا ٹپکنا، مڑنے میں دشواری کا پیش آنا، چال کا منجمد ہو جانا، گرنا، جسمانی تھکاوٹ، ہاتھ کی لکھائی کا سائز چھوٹا ہو جانا، قبض ہونا، بے خوابی اور نیند آنے میں مشکل کا پیش آنا، کھاتے ہوئے نگلنے میں دشواری کا پیش آنا، حافظے کی کمزوری، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن، اور جنسی نظام میں کمزوری، مثانہ کی کمزوری، چکر آنا اور جلد کا خشک ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ پارکنسنس کے مرض کی تشخیص نیورو فزیشین طبی معائنے سے کرتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ دستیاب نہیں ہے۔ ایک مقررہ مدت تک مریض کی علامات کا بغور مشاہدہ کر کے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ بیماری کی علامات مستقل ہیں۔ پارکنسنس کا علاج بنیادی طور پر ادویات اور فزیو تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ بیماری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دواؤں میں ترمیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نیورو سرجری کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ ان دواؤں کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پارکنسنس کی بیماری کے لیے عام طور پر یہ ادویات استعمال ہوتی ہیں: امینٹاڈین، سیلیجلین، ریزیجلین، پریمیپیکسول، روپینارول، لیووڈوپا، انٹیکاپون۔ انٹیکاپون کو صرف لیووڈوپا کے ساتھ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے علاج کو مفید بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اپنی بیماری کے متعلق مکمل اور صحیح معلومات کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اپنے نیورو فزیشین کو سال میں 2 سے 3 بار باقاعدگی سے دکھاتے رہنا، بیماری کی علامات پر کڑی نظر رکھنا، تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا، اس سے آپ کے علاج میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ہر مریض کے علاج کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ صحت افزا غذا اور ورزش کا باقاعدگی سے اہتمام بہت ضروری ہے۔ ورزش، جس میں چلنا بھی شامل ہے، باقاعدگی سے کرتے رہنا بہت مفید ہے۔
فزیوتھراپسٹ آپ کے لیے موزوں ورزش تجویز کر سکتے ہیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال قبض میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ پارکنسن سوسائٹی کے مقامی اجلاس اور سپورٹ گروپ میں شامل ہونے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سپورٹ گروپ باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرتے ہیں اور مختلف ورزشیں بھی متعارف کرواتے ہیں۔ پارکنسنز کی بیماری اگرچہ انسان کو معذور بنا سکتی ہے، مگر آپ کو اپنے آپ کو فعال رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کافی عرصہ تک برقرار رکھنا ہے۔ پارکنسنز کا مرض ایک اعصابی مرض ہے جس کا علاج اعصابی امراض کے ماہر نیورو فزیشین ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ادویات اور مثبت رویے سے اور فزیوتھراپی سے ممکن ہے۔ ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ یہ تجاویز صرف معلومات عامہ کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ اپنا علاج اپنے معالج کے مشورے سے ہی کیجیے۔ شکریہ۔